بدر میں جو دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک مسلمانوں کا لشکر حضور علیہ السلام جس کی قیادت کر رہے تھے، اور ایک وہ لشکر جس کی ابو جہل اور ابو سفیان قیادت کر رہے تھے، وہ لشکر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دو گروہوں میں ایک گروہ کے لیے تمہارے لیے نشانی ہے. ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور فرمایا دوسری جماعت وہ کافر تھی، انکار کرنے والی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور نافرمانی کرنے والی تھی. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، فرمایا وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اب یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور غزوہ بدر کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھ لیں. دو جماعتیں تھیں غزوہ بدر میں، ایک جماعت جو مسلمانوں کی جماعت سے 3 گنا زیادہ تھی، 1000 کے قریب ان کا لشکر تھا، اور ایک جماعت مسلمانوں کی 313 افراد پر مشتمل تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسی آیت میں یرونہم مثلیہم رأی العین، حالانکہ مسلمانوں کی جماعت تو تھی 3 گنا کم، لیکن جب کافر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو انہیں مسلمانوں کی جماعت اپنے سے بھی 2 گنا زیادہ لگتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہیبت اور خوف طاری کر دیا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے تھے اپنے سے 3 گنا کم ہونے کے باوجود بھی ان کو ڈبل نظر آتے تھے. یہ مسلمانوں کا جلال اور روب اور دبدبا تھا، یہ کلمے کا دبدبا تھا، یہ حضور علیہ السلام کی سنگت اور معیت کا دبدبا تھا، یہ خوف کلمہ پڑھنے کی وجہ تھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح یابی عطا فرمائی اور کفار کو جو شکست عطا فرمائی، تاریخ اس کی گواہ ہے. تاریخ کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا صرف ممکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت سے ہی ہے، وگرنہ 313 اور 1000 کا لشکر، اور یہ جو 313 مسلمان تھے ان کے پاس کل 6 اونٹ تھے، 4 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ ہوتا تھا، 2 گھوڑے تھے، کل 6 زرہیں تھی. یہ 313 کا جو لشکر تھا البدایہ والنہایہ والے نے ذکر کیا کہ چند 2 گھوڑے اور 6 زرہیں ان کے پاس تھی اور چند اونٹ تھے، اور پھر جو اوزار تھے لڑنے کے لیے تلواریں یہ وہ بھی آگ میں بجھی ہوئی نہیں تھی. کسی کے دندانے خراب تھے تو کسی کا جو پکڑنے والا تھیلا ہوتا ہے وہ خراب تھا، دستے خراب تھے. تو یہ 313 کا جو لشکر تھا ان کی تعداد تو 313 یا اس سے 1-2 کم تھی، لیکن ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ تو نہ ہونے کے قریب تھا. اور پھر یہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی، یہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل یہ جو لوگ تھے یہ کوئی جنگجو نہیں تھے، یہ یاد رکھیں، یہ کوئی پیشہ ور جنگجو نہیں تھے، ان کی کوئی مہارت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مہاجرین اور انصار یہ تو زراعت کا کام کرنے والے تھے، کاروباری حضرات تھے، دور دراز کے علاقوں میں اپنا سامان لے کر بھیجتے تھے اور اپنے بچوں کے پیٹ پوجا کرتے تھے. یہ کوئی ہنرمند لڑنے والے نہیں تھے. اور ادھر دوسری طرف جو کفار کا لشکر تھا وہ سارے کے سارے ہنرمند تھے، ابو جہل جیسے، ابو سفیان جیسے، وہ سارے کے سارے ہنرمند اور لڑاکے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو 313 کے ہاتھوں ایسی ذلت میں شکست دلوائی اور بتا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ بھئی کثرت تعداد پہ فخر نہ کرنا، اپنے مال و زر کے اوپر فخر نہ کرنا، اپنی پہلوانی کے اوپر فخر نہ کرنا، اپنے اوزار کے اوپر فخر نہ کرنا، بلکہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے نصرت عطا فرماتا ہے. یہ مالک کے کام، یہ اسی کی مدد ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے یہ جو جنگ بدر کا معرکہ تھا، جس روز جنگ ہونی تھی اس سے پہلی شب یہ 2 لشکر تھے، ایک مسلمانوں کا لشکر اور ایک کفار کا لشکر. یہ جو کفار کے لشکر تھے یہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، تاریخ میں آتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے. اور ابو جہل نے حکم جاری کیا تھا کہ بھائی کل تم رسے لے آنا، تلواریں شرواریں نہیں اٹھانی، رسے لے آنا، رسوں سے مسلمانوں کو پکڑیں گے اور باندھیں گے اور باندھ کر انہیں مکہ لے جائیں گے اور مکہ والوں کو بتائیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے خواب دیکھتے تھے. یہ 313 اور ہم 1000 اسی بل بوتے پہ تھے نا کہ وہ کون سے لڑاکے ہیں، انہیں کون سا لڑنا آتا ہے. وہ مہاجرین انصار حضور پکڑ کے لے ہیں مسلمانوں کے نبی تو وہ ساتھ آ گئے، اور ہم سارے بہادر جوان لڑنے والے مکہ کی دھرتی کے سپوت. تو اس لیے ابو جہل فخراً کہتا تھا کہ بھئی رسے لے آنا اور کل ان کو پکڑیں گے اور گھسیٹ کر لے جائیں گے مکہ.
اس لیے وہ جو پہلی شب تھی لڑنے سے پہلے کی رات، روایات میں آتا ہے کہ قریش شراب کے جام میں لت پت تھے، شرابیں پی رہے تھے، اپنے ساتھ لونڈیاں لے آئے تھے جو ناچ گانا میں مبتلا تھیں، ناچ گانے کر رہے تھے، عیش و عشرت کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے کہ کل ہم مسلمانوں کو ذلت امیز شکست دیں گے۔ اور ادھر دوسری طرف جو اللہ کے محبوب کا لشکر تھا، اللہ کے نبی کا لشکر تھا اور اللہ کی تابع داری اور فرما برداری والا لشکر تھا، وہ مسلمان نمازیں پڑھ رہے تھے، صبح روزے کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ رمضان المبارک تھا نا، 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمان ادھر روزے کی تیاری کر رہے تھے کہ صبح اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کر جہاد پہ جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو ڈبل اجر پائیں گے، اور اگر غازی ہو کر لوٹیں گے تو دنیا کو بتائیں گے کہ ہم تھے وہ اسلام کے مجاہد، ہم تھے وہ اسلام کے فرزند جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا اور پھر اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچا دیا۔ تو یہ ادھر نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا کر۔ یہ عام مسلمان جو حضور کا لشکر تھا ان کی تو الگ بات، میں آپ کو حضور تاجدار کائنات کا بتاتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری، انہوں نے اپنی روایت صحیح بخاری کے اندر روایت کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، بار بار یہی دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کا لشکر کل اگر بدر کی وادی میں یہ شہید ہو گیا تو مالک یاد رکھنا تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حضور کا وہی لشکر تھا، وہی کل سرمایہ تھا، وہی 12 سالوں کی محنت تھی، وہ 313 جو تھے، کوئی ایک آدھا جو پیچھے رہ گیا تھا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تھا، وگرنہ وہی 313 کا کل سرمایہ تھا حضور کا۔ اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہے تھے، مالک اگر یہ لشکر کل کفار کے ہاتھوں شکست امیز ہو جاتا ہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے۔ اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، مالک اگر تو چاہتا ہے قیامت تک تیرا نام لیا جائے تو پھر کل ان کو فتح یابی عطا فرما، پھر کل ان کو نصرت عطا فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا جب حضور کا یہ حال تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کافی ہے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا سن کر آپ کو اس پر ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ تلاوت فرما رہے تھے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، سورۃ قمر کی آیت، فرمایا ان قریب کافروں کا یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن جب ہم نے حضور علیہ السلام نے مشرکین کے 1000 کو لشکر کو دیکھا اور ادھر ہمارے 319 یا 313 لوگ تھے، تو سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سجدے کی حالت میں دعائیں کرتے رہے کہ مالک ہمیں فتح یابی عطا فرما۔ وہ صحابہ کرام کا 313 کا لشکر وہ اپنے ہنر پہ نہیں اترا رہے تھے، وہ فخر نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہیں بھی پتا تھا، ان کا بھی ایمان اور یقین تھا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا توکل، جو ہم توکل علی اللہ جسے کہتے ہیں، یقین اللہ کا نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر تو اس وقت تک کچھ ممکن نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام ساری رات تیاری کرنے کی بجائے وہ اللہ سے التجائیں اور دعائیں کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ساری رات دعائیں کرنے کے بعد پھر جب صبح ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کا صلہ ایسے دیا کہ صرف مسلمانوں کا جو 313 کا لشکر تھا وہ کفار کو دگنا کر کے نہیں دکھایا، بلکہ فرمایا کہ حضور یہ 1000 فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتر چکے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں، یہ جو حضور کا دعا کرنا تھا یہ اظہار عبودیت کے لیے تھا، بندگی کے لیے تھا، وگرنہ حضور علیہ السلام کو تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اے محبوب اس جنگ میں ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور یہ جنگ یوم الفرقان کے نام سے جانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے محبوب اس جنگ میں شکست نہیں ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہی ہوگی، ہماری نصرت اور تائید جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ساری رات پھر عبادت کرنا، پھر اللہ سے معافیاں اور التجائیں مانگنا، یہ سارا کچھ اظہار عبودیت کے لیے تھا، بندگی کے لیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھا کہ مالک تو نے ہمیں جنگ کا موقع بھی عطا کیا، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بھی عطا کی، اور پھر اے اللہ تو نے اپنی مدد سے ہمیں اس کی فتح بھی پہلے عطا فرما دی۔ یہ اظہار عبودیت کے، اور پھر
صرف یہ نہیں بلکہ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے ایک دن پہلے میدان بدر میں نشان لگا لگا کر صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ کل یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، کل یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، کل یہاں پہ فلاں کافر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، امام مسلم قشیری نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بدر سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں زمین کے اوپر چھڑی کے ساتھ نشان لگائے اور بتایا کہ میرے صحابہ کل تم دیکھ لینا، کل یہاں پہ ابو جہل مرے گا، کل یہاں پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہو۔ اور روایت کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن جنگ ہو گئی، بدر کا معرکہ ختم ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جیسے نشان لگائے تھے، بتایا تھا کہ کون کہاں پہ مرے گا، تو ہم نے دیکھا کہ کون کہاں پہ مرا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی کافر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی یہ علم دے دیا تھا اپنے خزانوں میں سے، اور بتا دیا تھا کہ اے محبوب کل یہ جو تمہاری جنگ ہے، یہ جنگ مسلمانوں کی فتح ہی ہوگی، لیکن تم صحابہ کرام کو یہ تلقین کرو تاکہ آنے والے مسلمانوں قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سبق رہے، جب بھی کسی مارکے میں جانا ہو، جب بھی اللہ رب العزت کی ذات سے کچھ مانگنا ہو تو پھر کیسے مانگا جائے، یہ حضور اور صحابہ کا طریقہ دیکھیں، اور پھر جب ایسے طریقے سے مانگا جائے مالک سے بے لوث ہو کر، اخلاص کے ساتھ، امید کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ایسے ہی عطا فرماتا ہے جیسے صحابہ و اہل بیت کو عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کلام کا خلاصہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو رسوا نہیں کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے، عبادات کرتے رہے، دعائیں التجائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سر ایسا بلند کیا کہ قیامت تک لوگ ان کی شان بیان کرتے جائیں گے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 کا لشکر فتح یاب ہو گیا، اور وہ 313 کا لشکر کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جن کے پاس سامان بھی نہیں تھا، لڑنے کے اوزار بھی نہیں تھے، وہ حفیظ جلندری اپنے ایک ساکشانے میں کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا تو وہ اپنے انداز میں کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر وہ لڑنے جا رہا تھا، یہودی بازار میں بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، کسی مسلمان کے ہاتھ میں تلوار تھی تو اس کے دندان بجھنے والے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو اس کا دستہ نہیں تھا، اور کچھ مسلمان تو ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں۔ اب یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ یہ ابو جہل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، یہ حضور کے غلام ہیں جن کے ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں، چھڑیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب چھڑیوں سے جنگ لڑنے کا یہ توکل کس نے دیا؟ یہ اللہ کے محبوب نے دیا۔ یہ یقین کس نے دیا؟ یہ امید کس نے دلائی؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس یقین اور توکل پر جب صحابہ نکلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا تھے، انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر آپ کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو انہیں سادہ سی کملی کالے والے پر۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کس بلبوتے پہ جا رہے ہو لڑنے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہ ہو، لیکن وہ جو آگے ہمارے آقا جا رہے ہیں نا، ہمارے لیے وہ سارا کچھ ہے، ہمیں انہی پر بھروسہ ہے، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے اس میدان میں جانا ہے تو ہم نے جانا ہے، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے گھر چھوڑنے ہیں تو ہم نے گھر چھوڑے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کس اینگل سے دیا گیا، کیوں دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا، چونکہ اللہ کے محبوب حکم کر رہے تھے اس لیے ہم نے اتباع کی، ہم نے فرما برداری کی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر جب بدر میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار علوم عطا فرمائے، جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پہلے بتا دیا کہ ادھر کون مرے گا، ادھر کون نہیں مرے گا۔ اور پھر مسلمانوں کا لشکر دیکھیں، کفار کے لشکر سے 2-3 گنا کم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دگنا کر کے دکھایا، وہ صرف مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے، خوف بٹھانے کے لیے، کہ یہ 1000 کا لشکر یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے ہیں اور وہ تھوڑے ہیں، بلکہ جب مسلمانوں کو اللہ نے زیادہ کر کے دکھایا تو ان کے دلوں میں خوف ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ ہار گئے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کا نزول کیا تھا، یہ فرشتوں کا نزول بھی اطمینان اور بشارت دینے کے لیے تھا، وہ فرشتے بذات خود لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ یاد رکھیں۔ اگر فرشتے لڑنے کے لیے آتے تو پھر 1000 فرشتے کی کیا ضرورت، پھر تو ایک ہی آتا وہ بھی ملیا میٹ کر دیتا، وہ چونکہ نورانی مخلوق تھی۔ یہ صرف مسلمانوں کو ایک حوصلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، وگرنہ بذات خود فرشتے نہیں لڑے تھے۔ اگر فرشتے لڑتے
تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا حصہ رہ جاتا؟ پھر وہ جو اللہ کے محبوب نے بدری صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، پھر وہ فضیلت کہاں سے آ گئی؟ جب لڑے ہی فرشتے تھے، جب فرشتوں نے ہی ان کو قتل کیا تو پھر صحابہ کرام کی فضیلت کہاں سے آ گئی؟ وہ فرشتے لڑے نہیں تھے، بلکہ فرشتے صرف صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے اور انہیں بتانے کے لیے آئے تھے بھی گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور حضور کے ہاتھوں میں ہی وہ جان اور قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک کے بدلے میں 10 کو ایسے گرا دیتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے اکیلے 30 لوگوں کو قتل کر دیا، اکیلے 30۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد ود جو تھا ان کا بڑا جو سردار تھا کفار کا، وہ سردار 100 کے مقابلے میں بھی آتا تو جیت جاتا تھا، لیکن جب اس نے خندق کسی طریقے سے عبور کر لی تو اس نے للکار کر کہا کہ ہے مسلمانوں کی دھرتی کا کوئی ایسا بندہ جو میرا مقابلہ کرے؟ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، انہوں نے کہا میں ہوں۔ پہلے بار سے اس کو زمین پر گرایا جس کی وجہ سے سارے بھاگ۔ تو یہ مسلمانوں، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے، کلمہ گو مسلمان، اللہ رب العزت ان کی زبان اور ان کے بازوں کے اندر ایسی قوت رکھ دیتے ہیں کہ پھر کتنے کفار کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت ان کو ذلت امیز شکست دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو کفار کے اتنے بڑے لشکر سے فتح یابی عطا فرمائی کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی عزت ہوئی پوری دنیا میں، مکہ کی دھرتی پر، عرب معاشرے میں، پھر دور دراز سے لوگوں نے یہی سوچا کہ بھی جا کر دیکھے تو صحیح ان شہزادوں کو کہ جنہوں نے کفار کے اتنے بڑے بڑے جرنیلوں کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے کوئی بڑے سردار نہیں تھے، وہ 2 چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معوذ، 2 چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنے باپ کا قتل بدل لیا تھا۔ وہ 2 چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کفار کے بڑے سردار کو جو لیڈ کر رہا تھا ایک لشکر کو، اس کو قتل کر دیا۔ تو یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نہیں روک سکتی۔ آج دیکھ لیں ہمارے ایمان کمزور ہو چکے، آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوتے تو دنیا کا کوئی بارڈر ہمیں نہ روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ روک سکتی۔ وہ عرب کا تیل اور پیٹرول تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں کے مسلمان بچوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ پیٹرول تو پہنچ جاتا ہے، ڈیزل پہنچ جاتا ہے امریکہ تک اور پھر امریکہ سے ادھر تک، لیکن وہاں کے یتیم بچوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس کھوکھلے نعرے ہیں، وگرنہ وہ 313 والی مثالیں، کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے اور پھر دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی اور 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، تو کیا اس کو قیامت کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہے؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ مسلمانوں کی مدد کے منتظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں اور مسلمان قوم بھی ہے یا صرف ہم اکیلے ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اکیلے مسلمان ہیں، دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ اور اس سے اندازہ لگا لیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اکیلے مسلمان آزاد ہیں، باقی سارے غلام ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اپنے اختلافات سے ماورا ہو کر پوری ملت اور یکجہتی کے ساتھ پوری دنیا کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کی کیسے مدد کریں، اور اس مدد کو یقینی طور پہ ایسا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے جس سے ان مسلمانوں کی مدد کی جائے، حکمت کے ساتھ چاہے کر لیں۔ ہم کون سا کہتے ہیں ابھی آپ جنگ بندی کریں، حکمت کے ساتھ کر لیں، کفار و یہود کے ساتھ حکمت اندازی کو ایسی اختیار کر لیں جس سے جنگ بندی رک جائے، وہ مسلمانوں کے جو بال بچے جو سڑکوں پر آ چکے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے شہید ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سہارا ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق